شیر شاہ سوری سن 1540 میں فرید خان المعروف شیر شاہ سوری نے مغلیہ سلطنت کے دوسرے حکمران نصیر الدین محمد ہمایوں کو شکست دے کر دلی کے تخت پر براجمان ہوتے ہی ہندوستان کو تعمیر و ترقی کے ایک سنہرے دور میں داخل کر دیا۔ نیز ملک میں زرعی، مالی اور انتظامی اصلاحات نافذ کرنا شروع کر دیں۔ حکومتی امور چلانے کے دوران شیر شاہ سوری کو علم ہوا کہ ملک کی کرنسی کا موجودہ نظام خامیوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے تجارت اور لین دین میں مشکلیں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے متعلقین کو ایک ہیت بتا کر نئے سکے ڈالنے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ شیر شاہ سوری سے پہلے بھارت میں کوئی باقاعدہ کرنسی نہیں تھی۔ انہوں نے چاندی کے سکے کو 479 سال قبل ایک ایسا نام دیا جو آج بھارت، پاکستان، سری لنکا، نیپال، انڈونیشیا، مالدیپ، ماریشس اور سیشلز میں کرنسی کا نام ہے۔ سن 1542 میں جب 11.4 گرام 1 تولہ وزنی چاندی کا ایک سکہ شیر شاہ کو مشاہدہ کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کے دونوں رخ بغور دیکھنے کے بعد کہہ ڈالا، یہ روپیہ ہے۔ روپیہ ویسے تو سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہے خام چاندی، تاہم ہندوستان میں کوئی یکساں سکہ موجود نہیں تھا جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہو۔ شیر شاہ سوری نے اس قدیم لفظ کا دوبارہ احیاء کر کے چاندی کے سکے کو 479 سال قبل ایک ایسا نام دیا جو آج بھارت، پاکستان، سری لنکا، نیپال، انڈونیشیا، مالدیپ، ماریشس اور سیشلز میں کرنسی کا نام ہے۔ شیر شاہ سوری کے حکم پر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں بڑے پیمانے پر روپیہ کے علاوہ سونے اور تانبے کے بالترتیب مہر اور پیسہ نام کے سکے ڈھالے گئے، جن کی بدولت تجارت اور لین دین میں آسانی پیدا ہوئی اور معیشت کو ایک نیا رخ مل گیا۔ کرنسی کا معیاری نظام متعارف کرنے کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری نے مخلوط دھات سے بنے ہوئے ٹکے کے سکوں کو کالعدم قرار دیا۔ ٹکے کے ان سکوں کو غالباً دلی کے سلطان محمد بن تغلق نے سن 1329 میں متعارف کروایا تھا۔ بھارتی معاشی مورخ سشی شیورام کرشنا اپنے ایک مضمون بعنوان ٹیلز آف دا روپی میں لکھتے ہیں، روپیہ کو سن 1542 میں نسلاً پشتون سلطان شیر شاہ سوری نے معیاری رقم کے طور پر متعارف کروایا۔ اس روپیہ کا ایک مخصوص مقداری معنی تھا۔ یہ چاندی کا ایک سکہ تھا جس کا وزن 11.4 گرام تھا۔ روپیہ کے سکے کی مالیت اس کے وزن اور خالص پن کے مطابق مقرر کی گئی تھی۔ شیر شاہ سوری کے متعارف کردہ روپیہ کے سکوں کو مغلیہ سلطنت اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے معمولی تبدیلی کے ساتھ جاری رکھا اور یہ سکے بھارت اور پاکستان سمیت 8 ممالک کی کرنسی کی بنیاد کا سبب بنے ہیں۔ دوست محمد خان اپنے ایک بلاگ بعنوان سکوں کی کہانی اور ہمارے محاورے میں لکھتے ہیں، آج کل 1 روپیے کا جو سکہ چلن میں ہے وہ کئی مرحلوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہے۔ روپیے کا سکہ سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنے دور حکومت میں
1540 اور 1545 کے بیچ جاری کیا۔ چاندی کے اس سکے کا وزن تقریباً 11.5 گرام تھا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے سونے کے سکے بھی جاری کیے جنہیں مہر کہتے تھے، اور تانبے کے سکے بھی چلائے جنہیں پیسہ کہا جاتا تھا۔ مغل شہنشاہ اکبر نے بھی اپنے دور حکومت کے آغاز میں شیر شاہ سوری کے ہی مالیاتی نظام کو اپنایا، جس کے تحت سونے کی ایک مہر میں چاندی کے 9 روپیے ہوتے تھے اور چاندی کے 1 روپیے میں تانبے کے 40 پیسے ہوتے تھے، جنہیں اکبر کے زمانے میں دام کہا جاتا تھا۔ بھارتی مورخ ڈاکٹر R.P. ترپاٹھی اپنی کتاب رائز اینڈ فال آف دا مغل امپائر میں رقم تراز ہیں۔ شیر شاہ نے ملک کے سکے کی قیمت بڑھائی جو ترک اور افغانوں کے دور حکومت کے اواخر میں بہت گر گئی تھی۔ پرانے معمولی اور مخلوط دھات کے بنے ہوئے سکوں کی جگہ عمدہ قسم کے سونے، چاندی اور تانبے کے معیاری سکے رائج کیے۔ شیر شاہ کا چاندی کا روپیہ اتنا کھرا تھا کہ کئی صدیوں تک معیاری مانا جاتا رہا۔ روپیہ کے مختلف اجزاء کے سکوں کے علاوہ تانبے کے سکے بھی ڈھالے گئے جن کو دام کہتے تھے، اور اس کے نصف، چوتھائی، آٹھویں اور 16ویں حصے کے سکے بھی ہوتے تھے۔ نامور بھارتی مورخ ایشوری پرساد اپنی کتاب اے شارٹ ہسٹری آف مسلم رول ان انڈیا میں لکھتے ہیں، یہ شیر شاہ سوری ہی تھے جنہوں نے قرون وسطی کے کرنسی نظام کو کالعدم قرار کر کے چاندی سے بنے روپیہ کے سکے کو متعارف کروایا۔ اس روپیہ کا وزن قریب 11.5 گرام ہوا کرتا تھا۔ کلمہ طیبہ اور خلفائے راشدین کے نام کنندہ بھارت اور پاکستان کے مرکزی بینکوں ریزرو بینک آف انڈیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عجائب گھروں میں شیر شاہ سوری کے متعارف کردہ روپیہ کے سکے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ان چاندی کے سکوں کے ایک رخ پر بیچ والے حصے میں کلمہ طیبہ اور کناروں پر خلفائے راشدین کے نام، اور دوسرے رخ پر بیچ والے حصے میں عربی رسم الخط میں اور کناروں پر دیوناگری میں حکمران کا نام کنندہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے میوزیم کی ویب سائٹ پر شیر شاہ سوری کے روپیہ کے سکے کی تصویر کے عنوان کے تحت لکھا ہے، شیر شاہ کا چاندی کا سکہ جو روپیہ کہلاتا تھا کا وزن 178 گرینز قریب 11.5 گرام ہوتا تھا۔ شیر شاہ کے چاندی کے سکے کے ایک رخ پر کلمہ اور خلفائے راشدین کے نام، اور دوسرے رخ پر یہ آپ کے سامنے لکھا ہے جس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، خدا نے اس کی بادشاہی کو دوام بخشا ہے۔ سکہ ڈھالنے والی جگہ کا نام و تاریخ اور عربی دیوناگری میں حکمران کا نام کنندہ ہوتا تھا۔ کال کرنجن قانون گو نے اپنی کتاب شیر شاہ اے کریٹیکل اسٹڈی بیسڈ آن اوریجنل سورسز میں لکھتے ہیں، شیر شاہ کے سکوں پر 2 زبانوں عربی اور دیوناگری میں تحریریں کنندہ ملتی ہیں۔ حاکم کا نام دونوں زبانوں میں لکھا ہے۔ سکوں پر 4 خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت
علی کے نام کنندہ کرانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیر شاہ عقیدتاً سنی مسلمان تھے۔ شریف آباد میں ڈالے گئے گول شکل کے سکوں میں حضرت ابو بکر کا نام اوپر، حضرت عثمان کا نام نیچے، حضرت عمر کا دائیں طرف اور حضرت علی کا بائیں طرف کنندہ ہے۔ کال کرنجن قانون گو اپنی دوسری کتاب شیر شاہ اینڈ ہز ٹائمز میں لکھتے ہیں، شیر خان کو اول و آخر یہ امتیاز حاصل ہوا کہ وہ عربی اور ہندی دیوناگری میں اپنے نام کے سکے جاری کرے۔ انہوں نے سکے پر اپنا نام سری سرساہی کنندہ کروایا تھا۔ منشی سید احمد مرتضیٰ اپنی کتاب مرتب کردہ کتاب سولت شیر شاہی میں لکھتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے اپنے نام کا جو سکہ جاری کیا تھا وہ بھی ان کے غیر متعصب ہونے کا ایک زندہ ثبوت ہے۔